إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल आलम जुल जलाली वल इकराम के लिए और बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसका मफ़हूम सही तरीके से बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقصد بھی بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب عبادات بہت ساری ہیں، اللہ کی عبادت انسان بہت سارے طریقوں سے کر سکتا ہے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرے ہیں، اچھائی والا کام ہے، اور بہت ساری، یہاں تک کہ جب انسان حق اور حلال روزی کماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اس کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ حق اور حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جب انسان اپنا روزگار حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اب عبادات بہت ہیں، اور میں جس عبادت کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان جب اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جب اس عبادت کو ترک کر دیتا ہے، تو انسان کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے، انسان شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ میرا مقصد جس عبادت کی بات کرنا ہے وہ ہے نماز۔ میرے بھائیوں، یہ نماز اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رخصتی کا ٹائم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری بات کہی تھی، فرمایا الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، فرمایا نماز نماز۔ اور میرے بھائی، اور بھی عبادات ہیں، حج بھی تھے، عمرے تھے، زکوٰۃ تھی، جہاد تھا، بہت ساری عبادات تھی۔ اب ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بات کس چیز کی جا رہی ہے؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اور میرے بھائیوں نماز کے بارے میں حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جب آپ کا وقت قریب تھا، آخری ایام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے، اذان دی گئی اور پتہ چلا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے سہارا دو، مجھے ٹیکا دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نماز معاف نہیں ہے، اگر بندہ ٹھیک ہے تو کھڑا ہو کر پڑھ لے، اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھتا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ یہ پڑھنی لازمی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اور یہ ایک عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے، آپ کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ خود چل کر مسجد کی طرف چلے گئے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ مجھے سہارا دو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آخری وقت ہے لیکن آپ
کے لیے اللہ کے حکم یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ گھر میں پڑھ سکتے تھے، آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام مسجد میں جانا چاہتے ہو، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی۔ اور میرے بھائی آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی سی کوئی خوشی آ جاتی ہے، کوئی غمی آ جاتی ہے، ہم خوشی میں بھی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، نماز کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں، نماز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب غمی کا ٹائم ہوتا ہے غمی میں بھی ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، بولتے ہیں یار وہ پریشانی تھی، بڑی مصیبت میں تھا، ٹائم ہی نہیں ملا، اور شادی کا موقع ہے، کہا اتنا مصروف ہو گیا تھا، اور تو اتنا مصروف ہو گیا تو اپنے رب کو بھول گیا ہے، تیری خوشی اتنی بڑی ہو گئی ہے، رب کی مساجد سے اذانیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا کہتا ہے میری خوشی سب سے بڑی ہے؟ اگر تو اللہ کو بڑا مانتا، اگر میں اللہ کو بڑا مانتا، میں اپنی خوشی کو چھوڑ کر، اور میرے بھائیوں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اور میرے رب کی ذات ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، وہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے ذلت عطا کر دے، جسے چاہتا ہے خوشی عطا کر دیتا ہے۔ اور تھوڑی سی خوشی مل گئی ہے اور اسے اپنے رب کو بلا بیٹھے ہو، اللہ اکبر کی صدا ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ میری خوشی بڑی ہے، یہ میرا کام بڑا ہے، یہ میری مصروفیت بڑی ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں یہ کام ضروری ہے، اذان نہیں ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہاں مسجد سے اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، رسول کا آرڈر ہے، فرمایا اپنی مصروفیات کو چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرے اور مصروفیات ہیں، پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، مساجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے لیے مساجد کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی ندائیں لگائی جا رہی ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے وہ مسجد میں آ جائے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ کامیابی نہیں، ہم نے کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھ لیا ہے، ہم کامیاب انسان اس کو سمجھتے ہیں جو چاہے تاکہ کما لے، جو کچھ پیسہ جمع کر لے، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہ کیسی کامیابی ہے، یہ کیسی کامیابی ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ نماز ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا فرمایا کہ نماز، اور نماز ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی نمازیں درست نکلی، جس کی نمازیں ٹھیک ہوئی، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے عمل ٹھیک نکلے، سارے عمل ٹھیک ہوں گے، وَإِنْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا کہ اگر کسی بندے کی نماز میں کوئی کمی ہے، بے نمازی تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، فرمایا اس کے سارے اعمال ایسے نکلیں گے۔ میرے بھائی یہ نماز بڑی اہم ہے، اس نماز کی پابندی کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل ای العمل احب الی اللہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، فرمایا کہ نماز کو اس کے
نماز ٹائم پر پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ای، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، فرمایا میرے صحابی دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آ، اپنے والدین سے نیکی کر، حسن سلوک سے پیش آ۔ اور میرے بھائیوں ان کا تعلق دیکھیے اللہ کی عبادت، اس کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز جب اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ صحابی نے پھر سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ والدین سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دوسرے مقام پہ بنی اسرائیل نے پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہی ترتیب ہے۔ فرماتے ہیں رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، فرمایا اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں پہ عبادت کا ذکر ہے، سب سے افضل عمل ٹائم پر وقت پر نماز ادا کرنا، اور پھر فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ ہمارے اندر رب کا فیصلہ ہے، اور میرے بھائی یہ ایسا فیصلہ ہے، یہ رب کا ایسا فیصلہ ہے۔ اگر میں آج غور کروں، اگر میں آج چیک کروں، تو میرے بھائیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا نہیں بنا، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو نعمتیں عطا کی، طرح طرح کی چیزیں مہیا کی، جو اللہ کا نہ بن سکا، جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں اللہ کی رضا کی خاطر نہ آ سکا، وہ نہ تیرا بن سکتا نہ میرا بن سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بر الوالدین، اور میرے بھائیوں دنیا میں سب سے زیادہ جو ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ماں باپ کو اولاد سے کوئی چیزیں نہیں چاہیے، یہ بے لوز محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں کسی چیز کی چاہت نہیں ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے آگے پیچھے رہیں گے، لوگ آپ کے آگے پیچھے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ماں باپ یہ ایسے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ میں سے بگڑے ہوئے ہو، لیکن ماں باپ آپ سے پھر بھی محبت کرتے ہیں، پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اولاد کا، اولاد ماں باپ کی نہیں بنی، جو اللہ کا نہیں بنا، جو بندہ اللہ کا نہیں بنا، ماں باپ کا نہیں بنا، ان ماں باپ کا، جب ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اس اولاد وہ اولاد ماں باپ کی نہیں بنی، تو میرے بھائیوں وہ دنیا میں کسی کی نہیں بن سکتی، وہ کسی کی نہیں بن سکتی۔ اور اپنا اگر کوئی کاروبار پہ لین دین کرے تو اس میں کم سے کم یہ خیال کر لیا کرے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے، یہ نمازی ہے یا نہیں، نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو اس سے آپ امید لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکتا، اگر ماں باپ کا نہیں بنا، اللہ کا نہیں بنا، تو اس سے کاروبار کرے گا، تو اس سے تجارت کرے گا، تو اس سے لین دین کرے گا، وہ تیرا بھی نہیں بنے گا۔ جو اللہ کا نہیں بنا، جو ماں باپ کا نہیں بنا، کیا ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها
کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اور میرے بھائیوں اگر رب کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں گے. ہمیں ڈر ہے. اگر فرض کرے ہم یہ سوچتے ہیں اگر کوئی بندہ دوسری منزل سے چھلانگ لگاتا ہے, ہمیں یقین ہے کہ کوئی بندہ اگر یہاں سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ مر جائے گا. سب جانتے ہیں کہ وہ چھلانگ لگائے گا تو مر جائے گا. اس کو یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ چھلانگ لگائے تو مر جائیں گے. لیکن کبھی کسی نے چھلانگ لگائی نہیں لگائی کیونکہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں یقین ہے, ہم سمجھتے ہیں ہماری جان چلی جائے گی. لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو پھر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے. اگر یقین ہوتا, اللہ پر یقین ہوتا, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا, ہم نافرمانی نہیں کرتے. جس طرح ہم چھت سے چھلانگ نہیں مارتے اس طرح ہم رب کی نافرمانی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مانو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. حق تقاتی, جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے بس طرح ڈر جاؤ. تو میرے بھائیو جب انسان ڈر جاتا ہے پھر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. پھر فجر میں بھی وہ آپ کو نظر آئے گا, وہ ظہر میں بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ عصر میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اور میرے بھائیو جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, جو لوگ 5 وقت اپنے فجر میں نیند خراب کر کے آتے ہیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہیں, وہ کسی وجہ سے آتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, خشیت الہی ہوتی ہے. اور میرے بھائیو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اعمال کرتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے اپنی رضا دے بھی دیتا ہے, اسے رضا مل جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ نماز کی میں بات کر رہا تھا, نماز کے بارے میں بات کر رہا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. فرمایا کہ جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ کسی مفتی کا مولوی کا مطلب نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ایک نماز کسی نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, فرمایا جو ہے کہ اس نے کفر کیا, کفر کے درجے میں چلا گیا ہے. ایک نماز چھوڑی ہے, فرمایا یہ کفر کے درجے میں, اور جان بوجھ کر نماز چھوڑی. اور ایک حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ وہ نماز ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ کتنے سجدے آتے ہیں, اس میں کتنے رکوع آتے ہیں. اگر ہم ابلیس کی طرف دیکھیں, شیطان کی طرف دیکھیں, اس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا, صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا. آج ہم اگر بے نمازی ہیں, فجر کی دیکھیں, صرف رکعتیں دیکھ لیں, بعد میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فجر کی 2 ہیں, ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4 ہیں. اگر آپ ان فرائض میں دیکھ لیں, ان میں سجدوں کی تعداد آپ لگا لیں تو ہم کتنے سجدوں کے منکر ہو گئے ہیں, ہم کتنے سجدے دل میں چھوڑتے ہیں. یہ رب کا حکم ہے کہ نماز اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو,
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، دنیا میں کسی کے ڈر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا مومنین کامیاب ہوں گے۔ فرمایا مومنین کون ہے؟ فرمایا جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، وہ نمازی کامیاب ہے۔ اور پھر کافی ساری مومنین کی صفات بیان کی، شروع میں مومن کی صفت بیان کی، پھر اس کے بعد 7 صفات کو بیان کیا گیا، پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ قیمتی چیز کی جاتی ہے۔ حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے۔ ہم کہیں پر جائیں، ہمارے ساتھ سامان موجود ہو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ قیمتی ہوتا ہے، ہم حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز بھی قیمتی ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا کام نہ آ جائے، ایسا بندہ نہ آ جائے ہمیں کام میں مصروف کر دے، ہمیں مشغول کر دے، ہمیں دنیا داری میں لگا کر رکھے، بلکہ وہ ٹائم یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کے سامنے رکوع کرنے ہیں، رب کے سامنے سجدے کرنے ہیں، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب بیچ میں سے بات بیان کی، شروع میں مومن کی صفت ہے، آخر میں بھی مومن کی صفت ہے۔ شروع میں نماز کا تذکرہ ہے، آخر میں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا یہ مومن ہے، یہ مومنین ہے جو صفات بیان ہوئی ہے، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں میں بات یہ کر رہا تھا، ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، تمام نے سجدہ کر لیا، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ وہ رب کا مقرب تھا، وہ رب کا مقرب تھا، اس نے بہت عبادت کی تھی، اور میرے بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو بڑی عبادت کی تھی، وہ اللہ کا مقرب تھا، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا۔ آج ہم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کتنے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کتنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز پڑھنا یہ منافقین کی جو علامت ہے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نماز پڑھتے ہیں، جب تک دل چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، ٹائم کو گزار کر آ کر بعد میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، فرمایا منافقین جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم موجود ہے، چلے جائیں گے، پڑھ لیں گے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، پھر ٹائم گزر جاتا ہے، بعد میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپس سادہ پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایسی نماز جب انسان سستی سے پڑھتا ہے، جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، یہ انسان کو منافقت کے درجے میں لے جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم کبھی نماز شروع کر بھی دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم پر چند دن کے لیے فرض ہوئی تھی۔ کچھ دن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں جذبہ آ جاتا ہے، ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، چند دن ہم نماز پڑھ کر پھر بعد میں پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے دین اپنے قابل کیا ہوا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں ہم کیسے عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائی، جو ہم نمازیں ضائع کرتے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ جب قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا تو ہم کہاں
یا نماز جنازہ میں نظر آتے ہیں یا عید کی نماز میں نظر آتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ سوچ نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمیں زبردستی اٹھایا جائے گا, اٹھا کر مسجد میں لایا جائے گا نماز جنازہ کے لیے؟ اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے بڑے علاقے ہیں, اتنے لوگ ہیں, مسلمانوں کی آبادی ہے, لیکن اذانوں کی آوازیں ہوتی ہیں, بڑی مشکل سے 150 بنتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے, عبد الرحمان ہے, فلاں ہے. اور میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام کو متفقہ فیصلہ عبداللہ بن مسعود, عمر بن خطاب اور جو بھی سارے صحابی ہیں فرمایا کہ وہ متفق تھے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندے کو وہ کافر سمجھتے تھے. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, آج ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں, ہم وہ شرائط اگر آپ قبول کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے, اس کے علاوہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بتائیں شرائط. انہوں نے کہا ہم روزے نہیں رکھیں گے, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نہیں روزے رکھیں. حالانکہ روزے فرض ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یہ تم پر نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہے تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. کہا ہم روزے نہیں رکھ سکتے, اللہ کے فرض دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے نہیں رکھنا, نہیں رکھنا روزے. کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ ہم زکات بھی نہیں دے رہے, غریب لوگ ہمارے پاس ہے نہیں. حالانکہ زکات کا بھی ایک مثال ہے, جب آپ اس مثال کو پہنچتے ہو تو پھر زکات ادا کرنے کا ہم زکات نہیں دیں گے. ویسے ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں لیکن ہم نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مان لے. کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھے گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو, مسلمان ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی, نماز ادا کرنی پڑے گی. 5 مرتبہ اذان کی آوازیں آئیں گی, مسجد میں جانا پڑے گا. اور انہوں نے مشورہ کیا یار ہماری کچھ شرائط مان لیتے, ایک شرط مان لیتے. اور صحابہ سوچ رہے ہیں کہ زکات بھی پڑ جائے, روزہ بھی پڑ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھانپ لیا, دیکھ لیا کہ یہ کچھ سوچ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر ان لوگوں نے نماز صحیح طریقے سے ادا کر لی تو یہ ہو نہیں سکتا یہ رمضان میں روزے نہ رکھے, یہ ہو نہیں سکتا یہ زکات کے نصاب کو پہنچے زکات ادا نہ کرے. فرمایا دیکھنا اگر انہوں نے نماز ادا کر لی تو یہ روزے بھی رکھیں گے, نماز بھی ادا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اور پھر آج فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکات نہ ادا کرنا یہ کون سا اچھا کام ہے, یہ برا کام ہے. جو نماز پڑھیں گے تو نماز ان کو اس برے کام سے روکے گی. اور فرمایا یہ روزے نہ رکھنا یہ کون سا اچھا کام ہے. فرمایا کہ روزے رکھیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے بچہ روزے سے وہ روزے رکھ رہے تھے, ان کی زکات سب سے پہلے آتی تھی. کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آج ہم نے نماز میں سستی کی ہے, آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے نماز کو پس سے پش ڈال دیا ہے. اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں, رسوا ہیں. نہ ہمارے روزے پورے ہوتے ہیں, نہ ہم زکات ادا کرتے ہیں, نہ ہم کسی کے حقوق پورے کرتے ہیں. ہمیں دین اسلام کو بھی پتہ نہیں, مساجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں. ہفتے کے بعد ہم مساجد میں آتے ہیں یا عید پر آ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں ذرا سوچئے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ یہ نماز ہے. میرے بھائیو اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. یہ نماز پیغمبر علیہ السلام نے شفرہ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اور میں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. 7 سال کے ہو جائے ان کو حکم دو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. فرمایا اگر 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے, فرمایا ان کو مار سکتے ہو, ان کو مارو, ان کی پٹائی کرے گی, یہ نماز نہیں پڑھتے. آج ہم بچوں کو کیسے دعوت دیں؟ ہم خود کبھی مسجد میں جا
کر کھڑے نہیں ہوئے. ہمیں نمازوں کے رکعت کا نہیں پتا کہ کتنے رکعت ہوتی ہیں, کیا پڑھا جاتا ہے, نماز ہوتی کیا ہے. اور میرے بھائیوں میرے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بیٹا آپ نماز پڑھ کر آ جاؤ. اور بیٹا سمجھے گا باپ تو پڑھتا نہیں ہے. اچھا بچے جو ہے نا, بچے سنتے نہیں ہیں, دیکھتے سنتے نہیں ہیں. آپ جتنا مرضی کے طرح نہیں سنیں گے, آپ خود عمل کر کے دکھاؤ. آپ نماز پڑھنے جاؤ, آپ کا بچہ آپ کے پیچھے ہوگا. آپ ہوٹل میں جاؤ, آپ کا بچہ آپ کے پیچھے ہوگا. آپ جہاں جاؤ, آپ کا بچہ پیچھے ہوگا. اس کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کو 10 مرتبہ کہو بولے نماز پڑھنے نہیں پڑے گا, آپ خود مسجد میں آ جاؤ, بچہ آپ کے پیچھے آئے گا. پھر بولتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں. اور میرے بھائیوں پورے گھر کے گھر خاندان بے نمازی ہو چکے ہیں. دین سے راز اللہ سے مقابلے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اگر ہم خود چند لوگ اگر فرض کریں نماز پڑھتے بھی ہیں, چند نمازی ہیں, اور ان کی اولاد سارے کے سارے بے نمازی ہیں, سارے کے سارے بے نمازی ہیں. کیا ایک ہی بندہ ہی رہتا ہے پورے گھروں میں؟ مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 35-40 لوگ. کیا یہ 35-40 گھر ہیں یہاں پہ؟ میرے بھائیوں یہ سوچنا ہے, یہ ہم کو سوچنا ہے. یہ مساجد ہم نے بات کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی مساجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سمے بنا لی جاتی, مسئلہ نہیں تھا. عید باہر پڑھ لیتے, نماز جنازہ باہر ہو جاتا. یہ کس نے مساجد بنائی ہے؟ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں پر مسلمانوں نے آنا ہے. انہوں نے یہ چاہیے تھا, یہ مسجد چھوٹی پڑ جانی چاہیے تھی, یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. لیکن آج جمعے کا دن ہے, آج حال یہ ہے. اور جمعے کے دن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سید الانبیاء, تمام دنوں کا سردار ہے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. عید الاضحیٰ, عید الفطر, ان سے بھی یہ افضل یہ جمعے کا دن ہے. اور اس دن میں بھی آپ حالت دیکھیں, صرف 2-2.5 سفر ہوتی ہیں, آرام سے آتے ہیں, بعد میں 5 رکعت پڑھ کے چلے گئے. اور میرے بھائیو یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھا, جمعے میں نہیں تھے, کام پہ گئے تھے, نہیں میں یہیں پہ تھا. اور میرے بھائیو اگر کوئی باتیں بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم بتاتے رہیں گے. ہم نماز کے بارے میں, دین کے بارے میں ہم نے جو سیکھا ہے ہم یہ بتاتے رہیں گے. اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ نمازیں ہم نے ادا کرنی ہے. اگر نہیں کی, اگر ہم خود میں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں, ہماری اولاد نہیں پڑھی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور میں خبردار, ہر بندہ اپنی رعایت رکھتا ہے, ہر بندہ اپنی رعایت رکھتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں اور میں ان سے سوال ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے تھے, آپ کی اولاد کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ آج تو کاروبار کرنے نہیں جاتے, ماما لڑ پڑتے ہیں, اپنے اولاد کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, نماز کے لیے نہیں جاتے, کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائی یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, پہلے ہم خود نمازی بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اپنا عمل پیش کیا تھا, بعد میں دعوت دی تھی, بعد میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. پہلے اپنا اخلاق پیش کیا, امانتدار بنے, آپ صدیق بنے, لوگوں نے الفاظ دیے. تو میرے بھائیوں بعد میں پھر دعوت کا اثر بھی ہوا. اور ہمیں خود پہلے نمازی بننا ہے. آج یہاں پر اگر مسجد میں ہم آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر گئے, اس پر عہد کریں انشاءاللہ. آج کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ تمام ساتھی کوشش کریں نمازیں پڑھیں. غلطی کوتاہی ہر کسی سے ہوتی ہے, کوئی بھی معصوم نہیں, خطا نہیں ہے, ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے. لیکن کم سے کم نماز شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.